پرانے وقتوں کی بات ہے جب بادشاہی حکومت ہوا کرتی تھی، تو ہندوستان سے جو ہے نا کوئی شخص چلا گیا کسی عرب کنٹری میں، اس وقت سعودی عرب نہیں تھا، عرب ارض حجاز کہا جاتا تھا، عرب لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں. تو یہ چلا گیا بے یار و مددگار، تو وہاں کسی شہزادے نے اس کا بڑا اکرام کیا کہ بھائی ہندوستان سے آیا ہے، مسافر ہے، تو بڑا اکرام کیا اس کو بڑی خوشی یار ایک عرب شہزادہ میرا اکرام کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ کبھی ہندوستان آؤ اور تمہیں کچھ ضرورت ہو تو میرے گھر پہ آنا. شہزادے نے کہا مجھے کیا ضرورت، میں شہزادہ آدمی، میں تو فقیر غریب آدمی ہے، تو میں نے تیری مدد کر لی ویسے ہی، مجھے کوئی تجھ سے مدد نہیں. وہ فقیر تھا بیچارہ، غریب تھا نا. تو پھر بھی اس فقیر نے کہہ دیا کہ یار حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کبھی آنا ہو تو یہ میرا ایڈریس ہے، آ جانا، تم شہزادے ہو لیکن جو ہے کبھی ضرورت پڑ جائے. اللہ کی قدرت کی بغاوت ہوئی، اس حکومت کا خاتمہ، اور ظاہر ہے پھر تو شہزادے قتل ہوتے ہیں، تو یہ بھاگا. اب وہ عرب کی زمین چھوڑ کے بھاگا، تو اس کو خیال آیا کہ میرا ایک ہندوستان میں دوست تھا، تو اس نے یہ مجھے ایڈریس دیا تھا. اچھا اس شہزادے نے اس کو کہا تھا کہ ہم شہزادے لوگ ہیں، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہمارا اسٹائل ہی یہی ہے، ہم شہزادے لوگ ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے ہم کسی کے سامنے چاہے کتنی ضرورت ہو. اب اس کو پڑ گئی ضرورت، اس نے کہا یار اس نے بڑے واسطے دیے تھے کہ میرے پاس ضرور آنا، بڑی خوشی ہوگی، تو چلو یار چلتے ہیں. یہ سمجھا بے تکلف دوست ہے. جب اس کے در پہ گیا، پہلے تو اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا، اس نے بتایا میں وہ شہزادہ ہوں. او ویلکم، آئیے بیٹھیے، آئیے، کیسے آنا ہوا یار، حالات نے تختہ پلٹا اور مجھے ضرورت پڑ گئی، آج میں تمہارے در پہ آ گیا. تو اس ہندوستانی نے فارسی کا ایک شعر پڑھا. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ حاجت اور ضرورت بڑے بڑے شعروں کو پتہ نہیں گیدڑ بنا دیتی ہے یا لومڑی بنا دیتی ہے. بڑے بڑے شعروں کو کیا کر دیتی ہے، گیدڑ یا فقیر بنا دیتی ہے. کچھ ایسا اس نے شعر پڑھا جس میں توہین کا تھوڑا سا عنصر تھا کہ دیکھو تو اتنا بڑا شہزادہ تھا، لیکن ضرورت جب پڑتی ہے نا، بھوک لگتی ہے، تو بڑے بڑے شہزادے بھی کیا بن جاتے ہیں، فقیر. یہ بڑا نالائق تھا، اس نے یہ ایسے موقع پہ کہنے کا تھا نہیں شعر، یہ تھا تو خون میں تو شہزادہ تھا نا، بلڈ تو وہی تھا. اس نے کہا کہ شیر ہمیشہ شیر رہتا ہے، کیسی ہی حاجت ہو شیر کبھی گیدڑ اور لومڑی نہیں بنتا، اور شیر ایسی حاجتوں پہ 100 جوتے مارتا ہے جو حاجت اس کو فقیر بنا دے. اور کہا میں تجھ سے ایک دھیلا نہیں لوں گا، بھوکا مر جاؤں گا. اب وہ ہندوستانی، ارے بھائی میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا بھائی معاف کر دے. اس نے کہا نہیں، میں خدا کی قسم بھوکا مر جاؤں گا تجھے یہ بتانے کے لیے کہ شیر ہمیشہ شیر رہتا ہے. وہ 100 حاجتوں پہ، وہ ایک حاجت پہ 100 جوتے مارتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کسی کے در کا بھیکاری نہیں بنتا. تو ہمارے حضرت یہ شعر پڑھتے تھے، فارسی کا شعر ہے تو نہ ہماری سمجھ میں آتا تھا نہ آپ کی آئے گا، تو اردو میں مفہوم سمجھ میں آتا تھا کہ ہم 100 جوتے مارتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ وہ شہزادہ فقیر تو بن گیا، مگر اسٹائل کون سا تھا، شہزادوں والا. تو یہ شہزادہ بننا ہر ایک کے اختیار میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک شہزادہ وہ ہوتا ہے جو حکومت ملتی ہے اور بڑا پیسہ مل جاتا ہے، یہ ہر ایک کے اختیار میں نہیں ہے، کوشش ہے، بنتا نہیں ہے. لیکن یہ شہزادگی جو ہے نا کہ اسٹائل کیسا ہو، شہزادوں والا، سر اٹھا کے جیتا ہو. یہ رکشے والے بھی کر سکتے ہیں، ٹماٹر والے بھی کر سکتے ہیں. بھائی ہم حاجتوں پہ 100 کوڑے لگاتے ہیں، کسی کے سامنے زبان ٹیڑھی ایسے